اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں جامعہ بیت العتیق کی۔ یہ کراچی میں ایک ادارہ ہے، اور جو مواد ہمیں ملا ہے اس کی بنیاد پر اس کا ایک جائزہ لیں گے۔ جی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اسے صرف مدرسہ نہیں کہہ رہے، بلکہ ایک تحریک۔ ہاں، یہ تحریک والی بات یہ خود کافی اہم ہے۔ لگتا ہے کہ ان کا مقصد صرف کتابی تعلیم سے آگے ہے۔ یعنی جیسے مواد میں لکھا ہے، وہ علم، پھر کردار سازی اور خدمت خلق، ان سب کو جوڑنا چاہتے ہیں۔ اچھا، تو ایک طرح سے ایک وسیع سماجی اور اخلاقی ایجنڈا ہے۔ بالکل، ایک ایسی نسل تیار کرنا جو ہے دینی طور پر بھی مضبوط ہو اور دنیاوی لحاظ سے بھی باصلاحیت ہو۔ صحیح۔ تو پھر ان ذرائع کی روشنی میں کیا چیز ہے جو اس ادارے کو خاص بناتی ہے؟ دیکھیں، ایک تو جو چیز فوراً سامنے آتی ہے وہ ہے اس کا سائز، اس کا پیمانہ۔ پیمانہ؟ جی ہاں، بتایا گیا ہے کہ ہزاروں طلباء و طالبات وہاں پڑھتے ہیں، اور صرف پڑھائی نہیں ہے۔ اچھا۔ ان کو مفت رہائش دی جاتی ہے، کھانا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ علاج کی سہولت بھی، وہ بھی مفت۔ ہزاروں لوگوں کے لیے یہ سب کچھ، اور بالکل مفت؟ جی، مواد تو یہی کہتا ہے۔ یہ تو کافی غیر معمولی بات لگتی ہے، خاص طور پر پاکستان کے تناظر میں۔ بالکل، اور خاص طور پر یہ کہ ان کی زیادہ توجہ، وہ کہتے ہیں، یتیم، غریب اور جو نادار بچے ہیں ان پر ہے، ان کی کفالت اور تربیت پر۔ جی، اس پیمانے پر مکمل کفالت، اور وہ بھی جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں عطیات اور لوگوں کے تعاون سے چل رہی ہے۔ یہ واقعی غور طلب ماڈل ہے۔ صحیح۔ اچھا، اور نصاب کے بارے میں کیا معلومات ہے؟ نصاب بھی کافی جامع لگتا ہے، بالکل شروع سے قاعدے اور ناظرہ قرآن سے لے کر پھر حفظ قرآن ہے، ٹھیک۔ پھر درس نظامی یعنی عالم کورس، اور اس کے بعد آگے اسپیشلائزیشن بھی ہے۔ اسپیشلائزیشن؟ جی، کس چیز میں؟ جی، جیسے فقہ میں یا حدیث میں تخصص، تو ایک پورا مکمل تعلیمی راستہ نظر آتا ہے۔ تو یہ تو ہوئی دینی تعلیم کی بات۔ کیا وہ جدید تعلیم کا بھی کچھ ذکر ہے؟ جی ہاں، یہ بات بھی اہم ہے۔ مواد میں ذکر ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ جدید ہنر بھی سکھاتے ہیں۔ مثلاً؟ جیسے کمپیوٹر کی تعلیم ہے، زبانیں سکھانا، شاید انگلش یا عربی، اور دوسرے عملی ہنر وغیرہ۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ طلباء کو صرف دینی عالم نہیں، بلکہ عملی زندگی کے لیے بھی ایک طرح سے تیار کرنا چاہتے ہیں۔ جی، ایسا ہی لگتا ہے۔ یہ جو امتزاج ہے نا دینی اور عصری علوم کا، یہ ان کے بیان کردہ مقصد سے بھی ملتا ہے۔ ان کا مقصد کیا بیان کیا گیا؟ مواد میں واضح لکھا ہے، میں وہ جملہ دہرا دیتی ہوں: ایسے افراد تیار کرنا جو قرآن و سنت کے آمین، امت کے خیر خواہ اور قوم کے معمار بن سکیں۔ قوم کے معمار، یہ الفاظ ان کے وسیع ویژن کو ظاہر کرتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، ایک اور چیز، وہ ماحول کے حوالے سے لڑکوں اور لڑکیوں کی تعلیم کا کیا انتظام بتایا گیا ہے؟ جی، اس کا بھی ذکر ہے۔ بتایا گیا ہے کہ لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے بالکل الگ الگ کیمپسیں ہیں اور محفوظ ماحول فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ تو اہم ہے، خاص طور پر ہمارے معاشرے میں۔ یقیناً، اور جو بات اس سارے نظام کو ممکن بناتی ہے، وہ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا، ان کا مالیاتی ماڈل ہے۔ ہاں، یہ عطیات والا پہلو۔ جی، وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ وہ طلباء سے کسی قسم کی کوئی فیس نہیں لیتے۔ کوئی فیس نہیں؟ جی نہیں، سارا دار و مدار ان کے مطابق اللہ پر توکل، پھر جو مخیر حضرات ہیں ان کے تعاون، اور جو وہاں اساتذہ اور منتظمین ہیں ان کی محنت پر ہے۔ تو اگر ہم ان ساری باتوں کو جوڑیں جو ہمیں فراہم کردہ مواد سے ملی ہیں، جی، تو جامعہ بیت العتیق ایک ایسا ادارہ لگتا ہے جو مفت تعلیم دے رہا ہے، مکمل کفالت کر رہا ہے، خاص طور پر ضرورت مند بچوں کی، اور یہ سب عوامی اور رضاکارانہ طور پر چل رہا ہے۔ بالکل، خلاصہ یہی بنتا ہے۔ اور مواد کے آخر میں وہ اپنی کاوشوں کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ وہ روزانہ سینکڑوں زندگیوں کو بہتر بنا رہے ہیں، اور معاشرے میں علم، خدمت اور قیادت کو فروغ دے رہے ہیں۔ انہوں نے رابطے کے لیے اپنا فون نمبر بھی دیا ہے، 0333226854، اور ویب سائٹ بھی www.jamiabaitulatiq.org۔ اچھا، رابطے کی معلومات بھی ہیں؟ جی، شاید وہ چاہتے ہیں کہ لوگ خود بھی دیکھیں، رابطہ کریں۔ تو یہ تھا جامعہ بیت العتیق کا ایک جائزہ۔ ان معلومات کی بنیاد پر جو ہمیں ملیں، یہ ماڈل جو مکمل طور پر مفت ہے اور عوامی تعاون پر چلنے کا دعویٰ کرتا ہے،
یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا واقعی اس طرح کے بڑے فلاحی اور تعلیمی منصوبے طویل مدت تک کامیابی سے چلائے جا سکتے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ یقیناً